ایسا اسکار میں آپ کو بتاؤں گی جو پڑھ کے آپ کی زندگی میں بہت بڑا چینج آئے گا۔ اگر آپ چاہنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو فل واچ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا، شیئر کر دیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اپنی زبان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ سب کو بری گھڑی سے بچائے، آپ سب کی دلی حاجات پوری کر دے۔ جو میری آج جمعے کا دن جو ہے لگ چکا ہے، تو جمعے کے دن کہتے ہیں جو بھی آپ دعا مانگے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو میں اپنی تمام بہنوں کے لیے دعا مانگنا چاہتی ہوں۔ جو میری بہنیں بے اولاد ہیں، اللہ پاک ان کو اولاد سے نواز دے، ان کو صحت مند اولاد دے دیں۔ جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے غیب سے رشتہ آئیں، اور ایسے رشتے آئیں کہ وہ شادی کے بعد جب جہاں پر بھی جائیں اللہ پاک ان کو خوش و خرم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے، اور جتنے بھی اس وقت لوگ پریشان ہیں اللہ پاک سب کی تمام پریشانیاں دور کر دے۔ جو قرضوں کی وجہ سے پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی قرضے ادا کروا دے۔ اللہ پاک ان کی مشکلوں کو، ان کی پریشانیوں کو دور کر دیں۔ جن کی اولاد نافرمان ہے اللہ پاک ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دیں، خدمت گزار بنا دیں، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں اللہ پاک۔ جتنی بھی پریشانیاں ہیں، بیمار حال لوگ ہیں، اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، ایسی بڑی بڑی بیماریوں سے گزر رہے ہیں، سب کو اللہ پاک شفا دے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی زندگی عطا کرے، سب کی جان مال سب کی حفاظت فرما دیں اللہ پاک۔ ہم سب پہ رحم کر دیں، ہم سب پہ کرم کر دیں اپنا۔ یا ہمارے ماں باپ کو ان 70,000 خوش نصیبوں میں شامل فرما دیں اللہ پاک، جو جنت میں بنا حساب کتاب کے داخل ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگ سب آمین کہہ دیے گا۔ جس کی جو بھی پریشانیاں ہیں نا سب دور ہو جائیں۔ جتنی میری بہنیں پریشان ہیں بس سب کی پریشانیوں کو اللہ پاک دور کر دیں اپنی رحمت سے، آمین۔ آج جو ہے میرا ٹاپک جو ہے دیکھیں، کل جمعہ ہے اور مغرب کے بعد جو ہے جمعہ لگ جاتا ہے، جیسے کہ ہمارے اسلامی ڈیٹ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، تو اسلامی دن جو ہے وہ لگ چکا ہے۔ تو آپ جو ہے مغرب کے بعد سے ہی جو ہے نا جمعے کی تیاری شروع کر دیا کریں، جیسے کہ میں بھی یہی کرتی ہوں، اور میری یہ شروع سے عادت ہے جب سے میں نے اپنی اماں کو دیکھا ہے، اور جب اتنا ہوش سنبھالا ہے کہ وہ پڑھتی ہیں، جب جمعہ لگ جاتا ہے تو وہ خاص عبادت کرتی ہیں۔ وہ خاص عبادت کیا ہوتی ہے، وہ خاص ذکر کیا ہوتا ہے، میں آپ لوگوں کو سب چیزیں جو ہے ڈیٹیل میں بتاؤں گی، کیونکہ جمعے کی بہت فضیلت ہے۔ جمعے کا دن بہت بڑا دن ہوتا ہے، سب دنوں میں جو ہے سب سے بڑا دن جمعے کا ہے، اور آدمیوں پہ جمعے کی نماز جو ہے فرض ہے، عورتوں پہ نہیں ہے، لیکن عورتیں جو ہے ویسے بھی نماز پڑھتی ہیں، تو اہتمام ہم لوگ ضرور کرتے ہیں جمعے کا۔ اور خاص طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جمعے والے دن کوئی اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اگر نئے کپڑے نہیں ہیں تو کوئی ایسے کپڑے جو سب سے خاص ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ جمعے کے دن کوئی کام نہیں ہوتا ایکسٹرا، مشین نہیں رکھتی، کپڑے نہیں دھلتے، اور سب کو ہی جمعے کے دن کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا دن ہوتا ہے۔ جمعرات کی رات سے ہی آپ لوگ جو ہے شروع کر دیا کریں درود ابراہیمی پڑھنا، استغفار پڑھنا۔ استغفار تو ویسے بھی لوگ بہت سارے لوگ میرے جو ہے میری بہنیں اور جو مجھے دیکھتے ہیں سب ہی پڑھنے لگ گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن آپ لوگ جو ہے درود ابراہیمی کی بہت زیادہ کثرت کیا کریں، کیونکہ دیکھیں یہ ذکر ہوتا ہے نا، ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھا کریں۔ ذکر میں اتنا سکون ہے کہ بتا نہیں سکتی میں آپ کو۔ جو لوگ ذکر نہیں کرتے نا، اذکار نہیں کرتے صبح شام کے، تو ان کے اندر بے سکونی ہوتی ہے، ان کے اندر سکون نہیں ہوتا۔ اور جو ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتے ہیں نا، وہ ہر چیز سے، ہر پریشانی سے دور رہتے ہیں، اور ان کے اللہ پاک دل میں ایسا سکون ڈال دیتے ہیں، اور اللہ پاک اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت، ان کی عزت اتنی ڈال دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نا کوئی شخص دیکھ کے اس کے ارد گرد لوگ جو ہے جمع ہوتے ہیں، اتنی عزت دے رہے ہوتے ہیں، اتنی محبت دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں ان کے دلوں میں اس کی محبت۔ جب اللہ تعالیٰ سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان تر رکھتے ہیں، تو اسی طریقے سے پھر اللہ پاک بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، اور اس کا جواب محبت سے ہی دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ آپ لوگ جو ہے الحمدللہ کی ایک تسبیح پڑھیں، آپ لوگ جو ہے استغفر اللہ کی جو ہے، استغفر اللہ تو آپ 7,000 بار پڑھیں، لیکن اگر نہیں پڑھ سکتے جتنی بار بھی آپ پڑھ سکتے اتنی بار آپ پڑھیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے اللہ اکبر پڑھا کریں، ایک تسبیح آپ اللہ اکبر کی پڑھیں، لا الہ الا اللہ کی پڑھیں آپ ایک تسبیح، اور درود ابراہیمی جو ہے آپ جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں نا، جمعرات کی رات سے سٹارٹ کر دیں، اور جتنی بھی آپ تعداد میں پڑھ سکتے ہیں درود ابراہیمی، تو بہت فضیلت ہے جمعے والے دن درود ابراہیمی کی۔ اور
چلتے پھرتے جو ہے نا دعا مانگا کریں، جو بھی آپ کی دعا ہے نا اللہ پاک جمعے والے دن جو ہے کہتے ہیں نا کہ جمعے کی ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ آپ کی دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے، اس وقت دعا کی قبولیت کی گھڑی وہ ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کون سی گھڑی ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے جمعے والے دن بہت سارے دعا کریں، چلتے پھرتے دعا کریں، اور سورہ کہف جو ہے ہم نے جو ہے جمعرات کی رات، کیونکہ وہ بڑی ہوتی ہے تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو پوری، جب میں پڑھتی ہوں تو پوری پڑھوں، لیکن میں جب اگر بہت زیادہ بیزی ہوتی ہوں کوئی اپنے بچوں کے کاموں میں تو ہاف پڑھ لیتی ہوں رات میں، ہاف جو ہے میں دوپہر میں ختم کر لیتی ہوں اس کو۔ اس طریقے سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا آپ دوپہر میں اس کو پوری پڑھ لیں۔ جمعے کے دن سورہ کہف بہت زیادہ افضل ہے پڑھنا۔ اس کے علاوہ سورہ کہف جو ہے وہ ہمیں دجال کی فتنے سے بچائے گی، اور جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور جو ہے وہ روشن ہو جائے گا۔ تو بہت زیادہ فضیلت ہے سورہ کہف کی، تو یہ لازمی پڑھا کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا درود ابراہیمی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے اوپر درود ابراہیمی جو ہے بھیجا کرو، کیونکہ مجھے پیش کیا جاتا ہے درود ابراہیمی جمعے کے دن۔ تو اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا دن ہوتا ہے، اور جب آپ جمعے کے دن بہت زیادہ کثرت سے پڑھیں گے درود ابراہیمی، بہت محبت سے جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے درود ابراہیمی کا تحفہ دیں گے، تو پھر آپ سوچیں آپ کی جو بھی حاجات ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات پوری کر دیں گے، تمام پریشانیاں دور کر دیں گے۔ تو دیکھیں اذکار جو ہے آپ لوگ ضرور کیا کریں، اپنے جو ہے اللہ پاک کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھا کریں، تاکہ اللہ پاک بھی آپ کو یاد رکھیں۔ جو بھی ہماری پریشانیاں ہوتی ہیں، جو بھی ہماری جو ہے حاجات ہوتی ہیں، جو بھی دعائیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ پھر ہماری دعائیں سنتے ہیں۔ جب ہم اللہ پاک کو یاد رکھیں گے تو اللہ پاک پھر ہمیں یاد رکھیں گے۔ تو اس دن کوشش کیا کریں کوئی ایکسٹرا کام نہ نکالیں، جیسے آپ جو ہے کوئی کھانا بنا رہے ہیں تو کوئی ہلکا کھانا بنانے، کچھ اپنے کام کو نا کم سے کم کرنے کی کوشش کیا کریں۔ ہمارے یہاں جو ہے نا شروع سے جمعے والے دن میں دیکھتی تھی، چھوٹی سی تھی تو تب سے ہی بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے، تو ہمیں جو بچپن سے جو سکھایا جاتا ہے وہی ہمارے دماغ میں جو ہے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہماری امی جو ہے مشین نہیں لگوانے دیتی تھی، نہ لگاتی تھی، کپڑے نہیں دھلتے تھے، کپڑے نہیں سلتے تھے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی جیسے ہم جھاڑ پوچھ وغیرہ گھر کی ڈیپ کلیننگ یا کوئی ایکسٹرا کام ہم کر رہے ہوتے تو وہ ہماری اماں جو ہے ہمیں کرنے نہیں دیتی تھی، اور مطلب خود بھی نہیں کرتی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں ان کو دیکھتی تھی کہ وہ جمعے کی نماز ادا کر کے اس کے بعد ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، اور وہ تسبیح پڑھتی رہتی تھی، ٹہلتی رہتی تھی، تو بہت زیادہ وہ درود ابراہیم میں بہت زیادہ پڑھتی تھی۔ ابھی بھی پڑھتی ہیں، مطلب ان کی شروع سے ہی عادت ہے کہ جمعے والے دن بہت زیادہ اہتمام کرتی تھی، تو وہی شروع سے عادت ہے، تو ابھی بھی وہی عادت ہے، اور ہمارے اندر بھی وہی چیز آئی ہے۔ تو اس لیے میں کہتی ہوں جو آپ لوگ کریں گے، اور جیسے ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، ہمارے بچے ہمیں دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو پھر وہی کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کو اچھا میسیج دیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا استغفار زیادہ سے زیادہ ہر وقت پڑھا کریں، اس سے زیادہ بیسٹ اذکار کوئی ہو نہیں سکتا۔ استغفار نے بڑی بڑی پریشانیاں ختم کر دی ہیں، بڑے بڑے مسئلوں کو حل کر دیا ہے۔ اگر آپ کے مسئلے حل نہیں ہو رہے تو ایسا نہیں کہ کبھی نہیں ہوں گے، ٹائم لگے گا، لیکن آپ لوگ نا امید مت ہوں، اللہ پاک بھی پورا یقین رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ جن کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جن لوگوں کی، اللہ پاک وہ اس کی برکت سے آپ کی پریشانی کو ختم کر دیں گے بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ لوگ پڑھتے رہیں اور کبھی مت چھوڑیے گا، نا امید اللہ پاک کی ذات سے کبھی مت ہوئیے گا۔ بس اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔